چادر میں ملبوس ہے مگر قیمتی ہیرا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. علامہ جزری رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ. عزیز بچوں، علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان اعزام، کچھ کہنے کا تو پروگرام نہیں تھا، اس لیے کہ آج پروگرام بہت ہیں، دارالعلوم میں بہت پروگرام ہیں، لیکن حضرت مولانا قاری علاء الدین صاحب صدر القراء دارالعلوم وقف دیوبند کے فرمانے سے، اصرار فرمانے سے حاضری ضروری ہوئی ہے. میں نے مغرب کے بعد بھی ان کو فون کیا کہ میں حاضری سے معذور ہوں. انہوں نے فرمایا چاہے 2 منٹ کے لیے آ جانا لیکن آنا ضرور ہے. تو میں نے ان کی بات رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کیا اور آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. میں حضرت قاری صاحب سے بہت زمانے سے واقف ہوں، میرے سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں پہلے بھی ان کے پروگرام میں آیا ہوں. ماشاءاللہ پہلے بھی بہت عمدہ پروگرام ہوا تھا، اور آج کا یہ پروگرام تو میرے خواب میں خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایسا پروگرام ہوگا. میں یہ سمجھا کہ اس کی بیٹھک میں یا کسی کمرے میں جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے ایسے پروگرام ہوگا، اس لیے خالی ذہن چلایا ہے. یہاں اسٹیج پر کوئی ذہن میں بھی کوئی بات نہیں تھی، تو دیکھ کر طبیعت کو خوشی ہوئی. اور جس بچے نے قرآن کریم پڑھا حفظ کا بھی، اور وہ بچہ جس نے تلاوت کی، معلوم ہوا کہ حضرت قاری صاحب بڑی محنت کرتے چلے آئے ہیں زمانے سے، اور اب کافی عمر بھی ہو چکی، لیکن اس کے باوجود آپ کی محنت بدستور جاری ہے. عمدہ قرآن شریف پڑھ کر سنایا بچے نے. اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میں نے ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا کہ قرآن پاک پڑھنے والے تو بہت ہیں اور علم تجوید حاصل کرنے والے بھی بہت ہیں، کتابیں پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن کتابیں پڑھنے سے قاری نہیں ہوتا. کتابیں پڑھنے سے عالم تو ہو جائے گا، یاد کر لے کتنی بھی کتابیں، لیکن قاری وہ ہوگا جس نے اپنے منہ سے مشق کی. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ. قاری اور غیر قاری کے درمیان فرق یہ ہے کہ اس نے محنت کی ہے، استاد کے سامنے اپنے آپ کو سنوارا ہے، اور جس نے کتابیں دیکھ کے یاد کی ہے یا کتابیں پڑھی ہیں استاد کے سامنے مشق نہیں کی ہے، تو وہ قاری نہیں ہو سکتا. وہ عالم ہو سکتا ہے، قاری نہیں ہو سکتا. علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ فرما دیا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، حضرت قاری صاحب کے یہاں فن بھی پڑھایا جاتا ہے. میں نے آپ کی فہرست دیکھی، جامعۃ القراءت کی جو فہرست آپ نے شائع کی ہے، فن بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے مشق بھی کرائی جاتی ہے فن کی. تو موقع غنیمت ہے، اس لیے جن بچوں کو موقع مل رہا ہے وہ اسے غنیمت سمجھے اور محنت کرتے رہے. اور اس میں خالص درسگاہ میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. جب تک آپ استاد کے پڑھنے کو قبول نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ استاد صاحب نے کیا پڑھ کر بتایا ہے اور بس پڑھ لیا اور کمرے میں جا کر آرام کر لیا، ایسا نہیں چلے گا. جب تک آپ اپنے آپ کو بالکل مشق میں فنا نہیں کر لیں گے، جب تک کامیاب نہیں ہو سکتے. میں اپنے زمانے میں میرے ایک بزرگ بھی مل گئے مجھے، میرے ساتھی ہے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دعوت برکاتہ، بڑے استاد ہیں. تو فرما رہے کہ میں نے آپ کے پیچھے بہت نمازیں پڑھی، میں دارالعلوم میں نماز پڑھایا کرتا تھا، لیکن میں مشق اتنی کیا کرتا تھا. تو ایک منشی عزیز صاحب تھے دارالعلوم کے، وہ کیا نام پیشکار صاحب تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ لڑکا کون ہے جو 24 گھنٹے یا تب آپ میں زور زور سے قرآن پڑھتا رہتا ہے. یعنی آپ میرا بتانے
کہنے کا مطلب کوئی اپنی تعریف کرنا نہیں، بلکہ حضرت قاری صاحب سے پڑھنے کے بعد آپ درسگاہی میں نہیں، اپنے کمرے میں بھی جا کے پڑھیں، پڑھتے رہیں، کئی مسجد میں جا کے مشق کر لیں، اور پھر جب آپ کو شوق پیدا ہو جائے گا تو قاری بنے رکھے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں ہے تو قاری نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میں تو ویسے ہی کھڑا ہو گیا چند باتیں کہنے کے لیے، اور ماشاءاللہ طبیعت خوش ہوئی میری دیکھ کے اس جلسے کو۔ میں تو پہلے ہی آ جاتا، اگر میرے پاس وقت ہوتا اور دن میں ہوتا تو میں آ جاتا، لیکن آج کئی پروگرام ہے، مناظرے کا بھی ایک پروگرام ہے، انجمنوں کا پروگرام ہے، ایک پروگرام میں شرکت کر کے آیا، حضرت قاری صاحب کی محبت میں آ گیا، اس لیے میرے چلے جانے کو آپ خیال نہ فرمائے، کچھ میں جانے کی تیاری میں۔ واخر دعوانا